1 گھنٹے بعد میں اسپتال پہنچا، لیکن ہارون پاشا سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اسپتال کی پارکنگ میں داخل ہونے سے پہلے ہی شجاعت سے ملاقات ہو گئی۔ وہ وردی کی بجائے سفید شلوار قمیض میں تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے میری گاڑی کو روکا اور کھڑکی کے قریب جھک کر بولا، اب واپس چلے جائیں جناب۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ پروگرام بدل گیا جی، آپ اسپتال نہیں جا سکتے، وہاں آئی جی صاحب خود تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ساحل صاحب نے کہا کہ میں فوراً آپ کو واپس بھیج دوں۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اسپتال کے سامنے سے میں نے اپنی کار کو یو ٹرن دیا اور لوئر مال روڈ کی جانب مڑ گیا۔ یہ ایک شاندار چمکیلی سے پہر تھی۔ سال کے آخری دنوں کا سورج شہر کے نشیب و فراز پر خوشگوار دھوپ بکھیر رہا تھا۔ میں گاڑی آہستہ روی سے چلاتا رہا اور شہر کی سڑکوں پہ گھومتا رہا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، مجھے یوں گھومنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کاش صفدر بھی میرے ساتھ ہو۔ ہم شہر کے پیچ و خم اور آتے جاتے لوگوں پہ تبصرے کرتے، کہیں سرے راہ کسی پھڈے میں کود جاتے، کہیں کسی سر پھرے ویگن ڈرائیور کو سبق سکھانے کے لیے اسے آڑے ہاتھوں لیتے، کہیں کسی بد دماغ ٹریفک سارجنٹ کو کھری کھری سناتے۔ شہر میں اکٹھے گھومنے پھرنے کے دوران ہمارے یہی مشغلے ہوا کرتے تھے۔ صفدر کا خیال آیا تو دل سے ایک ہونک سی نکل گئی۔ ایک سوال چیخ بن کر ذہن میں ابھرا، کیا صفدر کبھی دیکھ سکے گا؟ اس سوال کا جواب گہرے اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بھائی جی کی ناگہانی موت کے بعد جو زبردست ہنگامے پھوٹے تھے، ان کا نتیجہ الیکشن کی التوا کی صورت میں نکلا تھا۔ 2-3 ہفتوں کے لیے انتخابی سرگرمیاں بالکل مان پڑ گئی تھیں، لیکن اب ایک بار پھر گلی کوچوں میں انتخابی سرگرمیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اچانک میں اپنے خیالوں سے بری طرح چونک گیا۔ کسی نے میری کار کے عقبی شیشے پہ زور زور سے ہاتھ مارا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور ششدر رہ گیا۔ وہ آفرین تھی، وہ بھی کار میں تھی۔ وہ پچھلی نشست پر سوار تھی، اگلی نشست پر ڈرائیور تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ مسلح گن مین موجود تھا۔ آفرین نے اپنی کار کے اندر سے میری ہاتھ نکال کر میری گاڑی کا شیشہ بجایا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور مجھ سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے چند گز آگے جا کر اپنی کار سڑک کے کنارے روک دی۔ آفرین کی شاندار مرسیڈیز بھی چند قدم آگے جا کر رک گئی۔ میں کار سے اتر کر آفرین کے قریب جانا چاہتا تھا، لیکن وہ خود ہی اتر کر میری طرف چلی آئی۔ شاندار شلوار قمیض اور کلیجی رنگ کی جرسی میں وہ بہت اسمارٹ نظر آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ بڑے ٹھسے سے میرے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی، کہاں جا رہے ہیں؟ ضروری تو نہیں کہ انسان چل رہا ہو تو وہ واقعی کہیں جا رہا ہوں۔ واہ بھائی، بڑا فلسفیانہ موڈ طاری ہے۔ آپ کو دیکھ کر فلسفی ہو جاتا ہوں۔ اوہ گاڈ، کیا میں اتنی بورنگ ہوں؟ آپ واقعی بہت خوبصورت نظر آ رہی ہیں۔ مشرقی لڑکی اپنی تعریف پہ شرما جاتی ہے، اور وہ بہرحال ایک مشرقی لڑکی تھی۔ پھر اس کے چہرے پہ سوچ کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ اپنی قیمتی رسٹ واچ دیکھ کر وہ بولی، کیا آپ میرے ساتھ ایک جگہ چل سکتے ہیں؟ کب؟ ابھی، بلکہ اسی وقت۔ اب یہ نہ پوچھے گا کہاں جانا ہے، اس طرح تو سارا سرپرائز ختم ہو جائے گا۔ کتنی دیر لگے گی؟ زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ۔ میں اپنے ڈرائیور اور گارڈ کو واپس بھیج دیتی ہوں، گاڑی میں خود ڈرائیو کروں گی، آپ میرے پیچھے چلتے آئیے گا۔ آپ کے چچا گارڈ کو آپ کی حفاظت کے لیے ساتھ بھیجتے ہیں، اسے واپس کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کی صورت میں جو گارڈ میرے ساتھ ہوگا نا، وہ ایسے 100 گارڈز پر بھاری ہے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ گارڈ اور ڈرائیور واپس چلے گا تو آپ کے گھر والوں کو پریشانی ہوگی۔ یہ سارا میرا سر درد ہے، میں اس کا انتظام کر لیتی ہوں۔ آپ بس یہ بتائیں کہ آپ ساتھ چل رہے ہیں نا؟ اگر آپ کا اصرار ہے تو چل پڑتا ہوں۔ بالکل اصرار ہے، بلکہ شدید اصرار ہے، اس نے کہا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے اپنے شولڈر بیگ میں سے 1-2 نوٹ نکال کر ڈرائیور اور گارڈ کو دیے۔ ان دونوں نے جھک کر سلام کیا۔ ڈرائیور نے گاڑی کی چابی آفرین کی طرف بڑھائی اور پھر گارڈ کے ہمراہ فٹ پاتھ کی طرف بڑھ گیا۔ آفرین بڑے ناز سے کار لہراتی ہوئی کار میں بیٹھی اور آگے بڑھا دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ 2-3 سڑکوں سے گزرنے کے بعد ہم شاہ جمال کی طرف آ گئے۔ میرے ذہن میں کئی سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ آفرین مجھے کہاں لے جا رہی تھی اور کیوں؟ میرے ساتھ اس کا رویہ ہمیشہ لگاوٹ کا رہا تھا۔ میرے خیال میں اس لگاوٹ کی وجہ یہی تھی کہ وہ ماضی میں غزالہ کی قریبی سہیلی رہی تھی۔ غزالہ کے حوالے سے وہ میرے ساتھ بھی ایک طرح کی وابستگی محسوس کرتی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، لیکن اب وہ مجھے اپنے پیچھے لگا کر کہاں لے جا رہی تھی؟ 2-4 منٹ بعد ہم ایک کوٹھی کے سامنے رکے۔ چوکیدار نے چھوٹے گیٹ میں سے دیکھا۔ آفرین کو پہچان کر اس نے سلام کیا اور فوراً دروازہ کھول دیا۔ آفرین نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ میں بھی اندر چلا گیا۔ کوٹھی زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن اچھی طرح ڈیکوریٹڈ تھی۔ ایک خاتون نے آفرین کا استقبال کیا۔ خاتون جوان سالی لگتی تھی، وہ کسی محکمے کی افسر وغیرہ لگتی تھی۔ بوائے کٹ بال تھے، نفیس عینک تھی۔ اس نے کوٹ پہن رکھا تھا۔ آفرین نے تعارف کراتے ہوئے کہا، شاہ جہان، یہ ہے میری کالج کے زمانے کی دوست مسز امینہ شیخ، حال ہی میں ان کی شادی ہوئی ہے۔ خاوند صاحب ہنی مون منانے کے بعد پھر سے انگلینڈ تشریف لے گئے ہیں۔
اور ہماری پیاری سہیلی کو آہیں بھرتا چھوڑ گئے ہیں۔ خاوند کی طرح امینہ بھی گورنمنٹ سرونٹ ہیں، یہ بہبود آبادی کے ڈپارٹمنٹ میں سینئر آفیسر ہیں۔ میں نے کہا، مجھ سے بہبود آبادی کے حوالے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو آپ مجھے یہاں لے کر آئی ہیں؟ بہبود آبادی کے سلسلے میں کچھ غلطیاں آپ سے واقع ہو رہی ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ ابھی سمجھا دیتے ہیں آپ کو، ذرا چھری تلے دم تو لیں آپ۔ آفرین نے کہا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ امینہ نے ملازمہ کو کافی کا آرڈر دیا۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس دوران میں آفرین ایک بار اٹھ کر باہر بھی گئی۔ کافی بہت اچھی بنی ہوئی تھی، ساتھ میں کچھ لوازمات بھی تھے۔ مجھے ابھی تک آفرین کی یہاں آمد کا مقصد سمجھ نہیں آیا۔ اچانک کال بیل بجی۔ آفرین اٹھ کر باہر گئی۔ اس کی چال بڑی شاہانہ قسم کی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، اس کا تعلق ایک ایسی فیملی سے تھا جو آگے چل کر ملک کی حکمران بھی بن سکتی تھی۔ میں سوچنے لگا، انسان کتنی جلدی اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیتا ہے۔ ابھی بہت دن ہوئے تھے جب میں نے آفرین کو اپنے پیارے ڈیڈی کی لاش پہ نوحہ کرنا دیکھا تھا۔ اس وقت آفرین کا زرد چہرہ دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ شاید وہ اب جی نہیں سکے گی، مگر اب وہ سب کچھ بھول کر پہلے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ قریباً 5-10 منٹ مزید گزر گئے۔ امینہ بھی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ مجھے کسی گڑبڑ کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سامنے دروازے میں غزالہ کو دیکھ کر مجھے شدید جھٹکا لگا تھا۔ غزالہ بھی ایک دم حیران پریشان نظر آئی۔ ایک سیکنڈ کے لیے تو لگا کہ وہ واپس مڑ جائے گی، لیکن پھر وہ سنبھلی اور حیرت سے بولی، آپ یہاں؟ یہی سوال میں تم سے کرنا چاہ رہا تھا۔ اوہ گاڈ، کہ ساری آفرین کی بچی کی شرارت ہے، غزالہ نے کہا اور دروازے کی طرف مڑی۔ دروازے پر اب آفرین کھڑی تھی۔ آپ دونوں آسانی سے قابو میں آنے والے نہیں تھے، اس لیے تھوڑا سا ڈرامہ کرنا پڑا۔ آپ دونوں سے میں معافی چاہتی ہوں۔ میں گہری سانس لے کر پھر سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ غزالہ کھڑی رہی۔ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا پہلا ڈرامہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے اپنی رہائش گاہ پر بھی آپ نے ایسے ہی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے بتائے بغیر آپ نے غزالہ کو اپنے گھر بلا لیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ میں آپ دونوں کی ملاپ کی کتنی خواہش رکھتی ہوں۔ میں دروازہ باہر سے بند کر کے جا رہی ہوں، اسی وقت کھولوں گی جب آپ دونوں کچھ طے کر لیں گے۔ اوف، وہ آفرین سنو تو۔ غزالہ آفرین کی طرف بڑھی، لیکن وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر کے چابی گھما دی۔ غزالہ سٹپٹا کے رہ گئی۔ تھوڑی دیر وہ کھڑی ہونٹ بھینچتی رہی، پھر گہری سانس لے کر اس نے شولڈر بیگ میز پر رکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ بس جی رہا ہوں، ایک کام سے نکلا تھا۔ آفرین صاحبہ کچھ بتائے بغیر یہاں لے آئیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیس چنڈ ڈال لیں۔ مجھے فوری طور پہ بلایا کہ امینہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کے گھر پہنچو۔ میں میڈیکل باکس اٹھائے آئی۔ امینہ میری بھی کلاس فیل ہو رہی ہے۔ چچی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی۔ کل تک تو بلڈ پریشر ہی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، سینے میں درد کی شکایت بھی ہے۔ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے نا؟ نہیں، میری وجہ سے۔ اس کی حسین آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے۔ وہ پھر رونے لگی۔ سارا میرا ہی قصور ہے شاہ جہان، میری وجہ سے آپ کی زندگی بھی تباہ ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں کیسی قسمت لے کر آئی ہوں میں اس دنیا میں۔ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا شاہ جہان، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر عاصم نے میرا پیچھا چھوڑ بھی دیا نا، تو بھی شاید ہم کبھی نہیں مل سکے۔ ہماری قسمت میں یہی جدائی لکھی ہے۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ میں بے قرار ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب چلا گیا۔ ہم دونوں صوفے پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھوں کے اوپر سے گزارا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اضطراری کیفیت میں مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کے آنسوؤں میں اور شدت آ گئی۔ شاہ جہان، آپ مجھے بھول کیوں نہیں جاتے؟ کہیں اور شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیوں میرے لیے خود کو تباہ کر رہے ہیں؟ کیا رکھا ہے مجھ میں؟ بھول جائیں مجھے۔ اس ملاقات کو میری اور اپنی آخری ملاقات بنا دیں، پلیز شاہ جہان، پلیز۔ میں نے اسے خود سے جدا کر کے دیکھا۔ اس کی بند آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں چند لمحے تک اس کا حسین چہرہ دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے غزالہ، ہم اس ملاقات کو آخری ملاقات بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہماری جو ملاقات ہوگی وہ اس طرح نہیں ہوگی۔ اس ملاقات میں ہم ایک ہی رشتے میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ آپ نہیں سمجھیں گے شاہ جہان، آپ کبھی نہیں سمجھیں گے۔ اگر آپ نے… ایک دم اسے خاموش ہونا پڑا۔ میں نے اس کے ہونٹ اپنے ہونٹوں سے بند کر دیے تھے۔ وہ کسمسا کر رہ گئی۔ موریطانیہ کے ماریو ٹرسٹ میں قیام کے دوران میرے اور غزالہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا وہ جذبات کے تیز ریلے میں خود بخود بہہ گیا تھا۔ ایک بار حد عبور ہوئی تو میرے قدم کچھ اور آگے بڑھنے لگے۔ میں اسے چومنے لگا۔ اس کے آنسوؤں کا نمکین پانی میرے ہونٹوں کو تر کرنے لگا۔ کتنی ہی دیر اسی طرح گزر گئی۔ پھر میں نے کہا، غزالہ، میں نے اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ حالات سے لڑ کر تمہیں حاصل کرنا یا پھر ختم ہو جانا ہے۔ میں تمہاری خاطر چچی کے پاؤں پکڑ لوں گا، ان سے اپنے سارے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگ لوں گا۔
میں چچا سے بھی تفصیل سے بات کرتا ہوں. کیا تم بھی اپنا وزن میرے پلڑے میں ڈالو گی؟ میرا وزن تو آپ کے ہی پلڑے میں ہے، لیکن جب میں اپنے حالات دیکھتی ہوں تو میرا وزن تنکے سے بھی کم رہ جاتا ہے. امی کی تکلیف کو دیکھ کر اور بھی کم وزن ہونے لگتی ہوں. میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا شاہ جہاں. کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے سب کچھ بھول کر تاپی کو سینے سے لگا لوں اور اسی کے سہارے زندگی گزار دوں. کہیں دور چلی جاؤں تم سب سے. پھر وہی مایوسی کی باتیں. میں اس سے تسلی تشفی کی باتیں کرنے لگا، اس کا حوصلہ بڑھانے لگا. میں نے اسے بتایا کہ ہم ایک روشن مستقبل کے مزید قریب پہنچ چکے ہیں. اب اگر ہم ڈگمگائیں گے تو پھر یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی. وہ میرے کندھے سے سر ٹکا کر بیٹھی رہی. 10-15 منٹ بعد جب آفرین نے دروازے پہ ہولے سے دستک دی تو غزالہ کے دل و دماغ پر سے غم اور مایوسی کے بادل کافی حد تک چھٹ چکے تھے. اس کی آنکھوں میں عزم نو کی چمک دکھائی دے رہی تھی. اس نے میری آنکھوں میں ارادے کا پہاڑ دیکھ لیا تھا. اس ارادے نے غزالہ کی مایوسی پر کاری ضرب لگائی تھی. آفرین نے ایک بار پھر دستک دیتے ہوئے کہا، واپس آ جائیں. آپ دونوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ انعام شنام دیا جائے گا. غزالہ کے چہرے پر شفق کے رنگ بکھر گئے. میں نے غزالہ سے وعدہ کیا تھا کہ کل سے پہر کو ان کے گھر آؤں گا. غزالہ نے بھی وعدہ کیا کہ وہ اگلے 8 پہر میں اپنی پوری کوشش کرے گی کہ چچی کے رویے کی شدت کم ہو جائے. وہ ان کو باور کرائے گی کہ اس کی اجڑی ہوئی زندگی ایک ہی طریقے سے آباد ہو سکتی ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کا تایزاد اس کی زندگی میں آ جائے. اس دن ایک نئے ارادے اور ولولے کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے الگ ہوئے. وہ رات میں نے سخت بے چینی میں گزار دی. اگلا روز بھی بے قرار گزرا. میں آج اپنا دل کھول کر چچا چچی کے سامنے رکھ دینا چاہتا تھا. اتنی باتیں میرے ذہن میں جمع ہو چکی تھی کہ سر پھٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا اور آنکھیں دکھ کے بوجھ سے جل رہی تھیں. پروگرام کے مطابق 5 بجے کے قریب میں غزالہ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا. ابھی میں نے کمرے سے باہر قدم رکھا نہیں تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی. میں نے ریسیور اٹھایا. دوسری طرف صاحب صاحب تھے. شاہ جہاں، یہ بڑا اچھا موقع ہے. اگر تم اسپتال میں ہارون پاشا سے بات کرنا چاہتے ہو تو فوراً آ جاؤ. میں بھی اسپتال میں موجود ہوں. لیکن سر، میں تو ابھی ضروری کام سے جا رہا ہوں. بھائی دیکھ لو، ممکن ہے ایسا اچھا موقع پھر نہ ملے. کل اسپیشل برانچ کے لوگ پاشا کو تفتیش کے لیے لے جائیں گے. میں چند سیکنڈ شدید تذبذب میں رہا. میں نے ایک زمانہ اسی بھاگ دوڑ مارا ماری اور پکڑ دھکڑ میں گزارا تھا. ان ہنگاموں میں نے اپنی زندگی کے بے شمار قیمتی اور سنہری لمحے ضائع کیے تھے. آج میں اپنی زندگی کے ایک اہم موڑ پہ کھڑا تھا. میں نے دل ہی دل میں اپنے حالات سے 2-3 گھنٹوں کی رخصت لی اور صاحب صاحب سے کہا کہ میں فی الوقت آنے سے مجبور ہوں، تاہم فارغ ہوتے ہی میں اسپتال پہنچنے کی کوشش کروں گا. 3 بجے کے لگ بھگ میں گھر سے روانہ ہوا. صاحب صاحب کی پرائیویٹ گاڑی میرے زیر استعمال تھی. میں گلبرگ میں چچا جلیس کے گھر پہنچا تو کچھ عجیب سا محسوس ہوا. میں نے کال بیل پر انگلی رکھی. کئی بار بیل بجائی لیکن گیٹ نہیں کھلا. میں نے گیٹ کے نیچے سے جھانکا. چچا کی گاڑی بھی موجود نہیں تھی. کہیں کوئی آہٹ ہلچل محسوس نہیں ہوئی. اسی دوران مجھے اندازہ ہوا کہ مین گیٹ مقفل ہے. آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ایک آواز عقب سے آئی. یہ چچا کا ایک محلے دار تھا. میں جلی صاحب کا بھتیجا ہوں. کیا وہ کہیں گئے ہوئے ہیں؟ جی ہاں. ویسے میں خود بھی پریشان ہوں. میں ان کا پڑوسی ہوں. مجھے بتائے بغیر وہ کہیں نہیں جاتے. لیکن آج صبح دیکھا تو گھر کو تالا لگا ہوا تھا. وہ رات میں ہی کہیں نکلے. میرا اندیشہ تھا کہ شاید کہیں کوئی فوتگی وغیرہ ہو گئی ہے جس کے لیے انہیں آنن فانن نکلنا پڑا ہے. میرے سینے میں دھواں سا بھر رہا تھا. ایسا کیوں ہوا تھا؟ شواہد سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں. بہرحال دیگر امکانات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا تھا. شیخ بڑے خطرناک موڈ میں تھا. اس سے کچھ بھی بعید نہیں تھا. ابھی میں تذبذب کے عالم میں کھڑا تھا کہ ایک کار قریب آ کر رکی. میں نے دیکھا تو ڈرائیونگ سیٹ پر شجاعت بیٹھا تھا. وہ سادہ لباس میں تھا. وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا. میں اس کے پاس گیا اور دروازہ کھول کر اگلی نشست پر بیٹھ گیا. صاحب صاحب کی ہدایت پہ پولیس اہلکار یہاں سادہ لباس میں موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ جلی صاحب اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنی مرضی سے گئے ہیں. وہ لوگ رات 12:30 کے قریب یہاں سے روانہ ہوئے ہیں. ایک ملازم بھی ان کے ساتھ تھا. ملازم نے ہی گیٹ کو لاک کیا ہے. کیا اہلکاروں میں سے کسی نے ان کا تعاقب نہیں کیا؟ بس یہی غلطی ہوئی. اہلکاروں کو اس طرح کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی تھی. پھر ان کے پاس کوئی سواری بھی نہیں تھی، ورنہ شاید وہ اپنے طور پر پیچھا کرنے کی کوشش ضرور کرتے. یہ تو بہت برا ہوا. سب انسپکٹر شجاعت خاموشی سے میری طرف دیکھ رہا تھا. میں نے کہا، میں گارڈ کے انچارج سے ملنا چاہتا ہوں. شجاعت نے 3-4 منٹ کے اندر انچارج کو میرے سامنے لا کھڑا کیا. وہ ایک لمبا تڑنگا ASI تھا. کچھ ڈرا ہوا بھی تھا. میں نے اسے گاڑی میں ہی بٹھا لیا. میں نے اس سے پوچھا کہ اہل خانہ کب اور کیسے گئے. ASI نے بتایا، 11 بجے کے قریب ایک اسٹیشن وین یہاں آئی تھی. ملازم نے دروازہ کھولا مگر وین کو اندر جانے نہیں دیا تھا. وین میں سے جو آدمی نکلا نا، اس نے 2-3 منٹ تک ملازم سے تکرار کی.
اس کے بعد وین تو باہر کھڑی رہی لیکن وہ آدمی اندر چلا گیا تھا۔ وہ تقریباً 15 منٹ اندر رہا۔ وین میں 2 بندے اور موجود تھے۔ ان میں ایک ڈرائیور تھا، دوسرا ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا۔ وہ تھوڑا سا نشے میں بھی لگتا تھا۔ اگر میں اسے دوبارہ دیکھوں گا نا تو بآسانی پہچان لوں گا۔ اندر جانے والا آدمی جب باہر آیا تو وہ اکیلا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ فوراً روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ملازم گیٹ پر آیا۔ وہ بالکل مطمئن نظر آتا تھا۔ اس کے آنے کے بعد میں بھی اپنی پوزیشن پر واپس آ گیا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد کوٹھی کی فالتو لائٹیں آف ہونے لگیں۔ پھر جلیل صاحب کی گاڑی نظر آئی۔ سب لوگ اس میں موجود تھے۔ ملازم نے بیرونی گیٹ کو تالا لگایا اور صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کہیں چلا گیا۔ تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ لوگ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور تمہیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے؟ وہ جی سب کچھ اتنی جلدی میں ہو کہ میں کچھ کر نہیں سکا۔ میرے پاس کوئی سواری بھی نہیں تھی۔ سواری کی پولیس والوں کو کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تم لوگ کسی بھی راہ چلتی گاڑی کو روک کر سوار ہو جاتے ہو۔ ASI سر جھکا کر رہ گیا۔ غالباً شجاعت نے اس حوالے سے اس کو کافی لتاڑا تھا۔ وہ جتنا قصوروار تھا خود کو اس سے کہیں زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ ASI سے بات کرنے کے بعد میرا ذہن 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ذہن میں بار بار یہ خیال آنے لگا کہ کہیں اس معاملے میں شیخ کا تو ہاتھ نہیں۔ وہ نہایت شاطر اور عیار شخص تھا۔ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس درجنوں راستے ہوتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ چچا کے مکان کے گرد پولیس کے مسلح اہلکار موجود ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کے اندر بھی لوگ چوکس ہیں۔ کسی طرح کی جارحانہ کارروائی آسان نہیں تھی۔ عین ممکن تھا کہ اس نے کوئی چال چلی ہو اور غزالہ وغیرہ کو یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ دوسری صورت یہ تھی کہ چچا خود ہی گھر چھوڑ کر کہیں روپوش ہو گئے ہوں۔ اگر ایسی بات تھی تو اس کا اصل ذمہ دار عاصم ہی تھا۔ چچا اور ان کے اہل خانہ کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا۔ در حقیقت پچھلے 8-10 روز سے یہ لوگ گھر میں ہی محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ عجیب دکھ اور مایوسی کے عالم میں مسلم ٹاؤن واپس آ گیا۔ جاتے ہوئے ذہن میں کیسی کیسی امید افزا سوچیں موجود تھیں، لیکن واپسی پر اپنے سامنے ایک تاریخ خلا کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ میں نے ساہی صاحب سے کہا کہ اپنے کام سے فارغ ہو کر میں اسپتال اشرف چیتا یعنی ہارون پاشا سے ملنے جاؤں گا، لیکن اب کسی کام کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں بند کمرے میں سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ شاید کہیں سے شیخ کا فون آ جائے۔ صبح صبح ساہی صاحب کے ملازم نے میرے سامنے ناشتہ لا کر رکھا، لیکن کچھ کھانے کو دل نہیں چاہا۔ میں ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا منہ میں گھماتا رہا اور چائے کے 2 گھونٹ لے کر کھڑا ہو گیا۔ دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ اس وقت میرا دوست صفدر میرے ساتھ ہوتا، وہ میرا غم بانٹتا، مجھے مشورہ دیتا۔ ہاتھ بے اختیار فون کی جانب بڑھ گیا۔ میں اسے فون کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف شجاعت تھا۔ جناب، شیخ عاصم کا کھوج لگ گیا ہے۔ وہ گلبرگ کی ایک کوٹھی میں موجود ہے۔ یہ کوٹھی اس کے ایریا مینیجر شاہ نواز خان کی ہے۔ کنفرم اطلاع ہے؟ 100% جناب۔ میں نے 15 منٹ پہلے شیخ عاصم کو خود کوٹھی کی بالکونی میں کھڑے دیکھا ہے۔ بہت خوب، تم نے ایک اہم کام کیا ہے۔ ویل ڈن۔ بہت شکریہ جناب، لیکن ساہی صاحب کو پتہ چلا کہ میں نے ان کو بغیر بتائے کام کیا نا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ یقین کریں میری سروس میں پہلا موقع ہے کہ میں نے ان سے کوئی بات چھپائی ہے۔ یہ بات تم نے نہیں، میں نے چھپائی ہے، اور میں ہی ساہی صاحب کے سامنے ساری بات کلیئر بھی کر دوں گا۔ تم اس بارے میں بے فکر رہو۔ شجاعت نے مجھے کوٹھی کے نمبر سے آگاہ کیا اور سارا حدود اربہ بھی سمجھا دیا۔ شجاعت سے بات ختم کرنے کے بعد میں بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں شیخ سے 2 ٹوک اور فیصلہ کن بات کرنا چاہتا تھا۔ در حقیقت میں ایک ایسے موڑ پر پہنچ گیا تھا کہ اب مجھے کوئی خوف خطرے کا احساس نہیں تھا۔ میں نے شیخ کو کھوجنے کی ذمہ داری شجاعت کو سونپی تھی اور یہ بات ساہی صاحب سے خفیہ رکھی تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ساہی صاحب مجھے شیخ سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ در حقیقت وہ مجھے ان سنگین خطرات سے دور رکھنا چاہتے تھے جو شیخ کی صورت میں مجھے درپیش تھے۔ وہ ان معاملات کو قانونی طور پر حل کرنے کے خواہاں تھے، لیکن اب یہ بات مجھے صاف نظر آ رہی تھی کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نکلنے والا نہیں۔ قانونی کارروائی کو تو عاصم بس ایک آپشن کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ اگر عدالتی فیصلہ اس کے حق میں ہوتا تو ہی وہ اسے منظور کر سکتا تھا۔ میں نے قریباً آدھا گھنٹہ مزید سوچ بچار میں صرف کیا، پھر جیکٹ کے نیچے پسٹل لگا کر اور 5-6 بھرے ہوئے میگزین جیبوں میں ڈال کر شیخ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں برق رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا صرف 6-7 منٹ میں گلبرگ کے علاقے میں پہنچ گیا۔ میرے ذہن میں ایک سرخ آندھی چلنے لگی، ویسی ہی آندھی جیسے عاصم کے بھائی راشد بن ارشد کے قتل کے موقع پر چلی تھی۔ اپنے جذبات کی حدت سے مجھے خود ہی پسینہ آنے لگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ عاصم کا چہرہ دیکھنے کے بعد میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکوں گا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ ایک گاڑی میرا تعاقب کر رہی ہے۔ یہ سفید فیٹ تھی اور مسلسل عقب نما آئینے میں نظر آ رہی تھی۔ مجھے اس تعاقب کا اندازہ عین اس وقت ہوا جب میں عاصم کے قیام گاہ کے قریب پہنچنے والا تھا۔ ابھی میں اس تعاقب کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ عاصم کی قیام گاہ آ گئی۔ میں نے دیکھا نیلے رنگ کی کوٹھی سے ایک مرسیڈیز کار نکل کر اسی طرف جا رہی ہے جس طرف میں جا رہا ہوں۔ بس اتفاقاً ہی مرسیڈیز میں مجھے شیخ عاصم کی جھلک نظر آئی۔
میں نے گاڑی نیلی کوٹھی کے سامنے روکنے کے بجائے مرسیڈیز کے پیچھے لگا دی۔ مرسیڈیز نے دیکھتے ہی دیکھتے کافی رفتار پکڑ لی تھی۔ میں نے بھی اسپیڈ تیز کر دی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میں عاصم کے پیچھے تھا اور سفید فیٹ میرے پیچھے تھی۔ جلدی میں نے مرسیڈیز کو جا لیا۔ میں اپنی کار مرسیڈیز کے برابر میں لایا اور ہاتھ کے اشارے سے شیخ کو رکنے کے لیے کہا۔ شیخ کے تاثرات سے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے تعاقب سے بے خبر تھا۔ وہ چند سیکنڈ تک کھلی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے ڈرائیور کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں کی حرکت سے اندازہ ہوا کہ وہ ڈرائیور کو گاڑی روکنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ گاڑی کی رفتار آہستہ ہوئی اور پھر وہ سڑک کے کنارے رک گئی۔ میں نے اپنی کار بھی قریب ہی کھڑی کر دی۔ میرے سر میں انگارے سے دہک رہے تھے۔ میں گاڑی سے نکل کر شیخ کے قریب پہنچا۔ وہ اسی طرح رونت سے گاڑی میں بیٹھا رہا۔ بس بٹن دبا کر اس نے کھڑکی کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کر دیا۔ اگلی سیٹ پر عاصم کا لمبا تڑنگا گن مین بھی موجود تھا۔ اس نے مجھے کڑی نظروں سے گھورنا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے؟ نیچے اتر کر بات کرو عاصم۔ گن مین حق نمک ادا کرتے ہوئے تڑپ کر نیچے اتر آیا۔ رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس سے پہلے کہ کشیدگی مزید بڑھتی، سفید فیٹ کار میرے بالکل قریب آن رکی۔ اس میں 2 سفید پوش پولیس والے تھے۔ میں انہیں شکلوں سے پہچانتا تھا کیونکہ میں انہیں کئی بار صاحب صاحب کے ساتھ دیکھا تھا۔ پولیس والوں میں سے ایک نیچے اترا۔ پتہ نہیں اس نے کیا سمجھ کر مجھے سلیوٹ کیا، پھر ادب سے بولا، ایس پی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں ہے وہ؟ وہ نیچے جھکا اور وائرلیس سیٹ کا مائک اس نے میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ دوسری طرف واقعی صاحب صاحب تھے۔ وہ بلا تمہید بولے، شاہ جہان، تم شیخ عاصم سے جھگڑا نہیں کرو گے؟ صاحب صاحب کے لہجے سے آیا تھا کہ وہ یہاں کی ساری سچویشن سے بخوبی آگاہ ہیں۔ یقیناً ان کے ماتحت راستے میں ان کے لیے مسلسل کامنٹری کرتے رہتے۔ صاحب صاحب، میں کوئی جھگڑا نہیں مول لے رہا، بس 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ میں جانتا ہوں تم کون سی 2 باتیں کرنا چاہتے ہو۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ غزالہ اور جلیس وغیرہ کا پتہ چل گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو یقین ہے؟ بالکل یقین ہے۔ میرے پاس جلیس کی کال آئی ہے، غزالہ نے بھی بات کی ہے۔ وہ لوگ اپنی مرضی سے گئے ہیں۔ کہاں سے آئی تھی کال؟ لاہور کے باہر سے آئی تھی۔ بہرحال تم آتے ہو تو میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ وائرلیس پر بات ختم کر کے میں نے عاصم کی طرف دیکھا۔ وہ مسلسل تیز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میری کھوپڑی میں دہکنے والے انگارے اب قدرے سرد پڑ گئے۔ کیوں روکا تھا مجھے؟ کسی کام سے روکا تھا۔ اب وہ کام تو نہیں ہے، لیکن 2-3 کام اور ہیں تم سے۔ کیا کام؟ کیا یہیں سڑک پہ کھڑے رہ کے باتیں کرو گے؟ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے کہیں بیٹھ کے بات کی جائے، لیکن اگر تمہاری خواہش ہے تو میں پوری کر دیتا ہوں۔ بہت شکریہ عاصم، ذرا نوازی۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کی عنایت کے لیے مشکور ہو سکوں۔ میری آنے والی نسلوں پر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ شیخ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کب اور کہاں ملنا چاہتے ہو؟ جہاں تم کہو۔ تمہارے عالیشان ہوٹل میں ہی مل لیتے ہیں، تمہارا چائے پانی کا خرچہ بھی بچ جائے گا۔ تم چائے پانی کی بات کر رہے ہو؟ اگر تم انسان بننے کی بات کرو نا تو میں وہ ہوٹل ہی تمہارے نام لکھ سکتا ہوں۔ غالباً تم اپنے حق سے دستبردار ہونے کو انسان بننا کہتے ہو۔ بہرحال میں سڑک پہ ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تم میرے سیکیورٹی گارڈ کو وقت اور جگہ بتا دو، میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ پھر سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، کل شام 7 بجے، گولڈ ہوٹل، سوئٹ نمبر 19۔ اپنے ساتھ یہ رائفلوں والی کرائے کے ٹٹو وہاں مت لانا، میں اکیلا ہوں گا، تم بھی اکیلے آنا۔ شیخ نے بٹن دبا کر شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ شیخ سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا صاحب صاحب کے پاس ان کے آفس پہنچا۔ صاحب صاحب اس بات پر خوش تھے کہ میں نے ان کے کہنے پر شیخ سے جھگڑا نہیں مول لیا۔ مجھے تمہاری طرف سے اس قسم کا اندیشہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 2 اہلکار میں نے تمہاری نگرانی پر لگا رکھے تھے۔ میری یہ احتیاطی تدبیر آج بہت سود مند ثابت ہوئی ہے۔ کیا چچا کے بارے میں آپ کی اطلاع درست تھی؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تو یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ آپ نے لڑائی ٹالنے کے لیے فرضی اطلاع دی ہوگی مجھے۔ نہیں، یہ اطلاع فرضی نہیں تھی۔ جلیس کا واقعی فون آیا تھا۔ جلیس کے علاوہ غزالہ نے بھی بات کی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا کہ جلیس نے فون کہاں سے کیا ہے۔ میرے بار بار کہنے کے باوجود جلیس نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی لوکیشن چھپانا چاہتے ہیں۔ ان کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شیخ کے ساتھ ساتھ تم سے بھی دور ہونا چاہتے ہیں، خود کو تمام قسم کے خطرات سے بالکل الگ تھلگ کر لینا چاہتے ہیں۔ کیا مجھ سے بھی انہیں کوئی خطرہ ہے؟ تم سے خطرہ جلیس اور غزالہ کو تو نہیں ہے، لیکن شاید بھابھی تم سے خطرہ محسوس کرتی ہیں۔ تمہیں ان کے تیز مزاج کا تو پتہ ہی ہے۔ کیا انہوں نے دوبارہ فون کرنے کے بارے میں کچھ کہا؟ میں نے ان سے وعدہ تو لیا ہے کہ وہ دوبارہ فون کریں، لیکن اس وعدے کے پورا ہونے کی امید ذرا کم ہی نظر آتی ہے۔ صاحب صاحب سے کافی دیر تک بات ہوتی رہی۔ انہوں نے بتایا کہ جلیس نے مجھ سے بڑے ایزی موڈ میں بات کی ہے اور کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف فون پر بات کر رہے ہوں۔ میں نے جانے کی اجازت چاہی تو صاحب صاحب نے کہا، کیا اسپتال میں جا کر ہارون پاشا سے نہیں ملو گے؟ نہیں جناب، اس وقت میرا دل کچھ کرنے کو نہیں چاہ رہا۔
میں گھر جا رہا ہوں۔ ایک اخباری رپورٹر نے پتہ نہیں کس طرح ٹو لگا لی ہے کہ ہارون پاشا کی گرفتاری میں تمہارا ہاتھ ہے۔ وہ اس حوالے سے ایک سنسنی خیز آرٹیکل لکھنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں مجھ سے بھی ملنے آیا تھا، لیکن میں پاشا کے پاس ہاسپٹل گیا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پھر اس کا فون آیا۔ یہ لوگ ہر وقت اپنا کاروبار چمکانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ خبر چھپنے سے کس کو زندگی ملتی ہے یا کسی کو موت آتی ہے، انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ عاصم سے کوئی تلخ بات تو نہیں ہوئی تمہاری؟ بس سمجھیں کہ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ میں نے ساحل صاحب کو اس میٹنگ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جو کل شام میرے اور شیخ کے درمیان گولڈ ہوٹل میں ہونے والی تھی۔ اگلے دن تک میں نے بڑی مشکل سے وقت گزارا۔ مقررہ وقت پر میں ہوٹل پہنچ گیا۔ مینیجر سلطان آغا تو میری ہدایت پر روپوش تھا، اس کی جگہ خوبرو لیڈی مینیجر خدمات انجام دے رہی تھی۔ اس نے بڑے تذکر و احتشام سے مجھے لابی میں بٹھایا۔ چند منٹ بعد شیخ بھی وہاں پہنچ گیا۔ آج میں نے اسے روشنی میں ذرا غور سے دیکھا۔ پچھلے 2-3 ماہ میں اس کا وزن کافی کم ہوا تھا۔ چہرے پہ بھی پہلے جیسی لالیاں باقی نہیں رہی تھیں۔ یہ سب اس معاشی بحران کا نتیجہ تھا جو شیخ کے کاروبار کو درپیش تھا۔ کاروباری خسارے اور لین دین کی الجھنوں نے اسے آدھا کر دیا تھا۔ مسٹر جی کلارک کی کاروباری مار شیخ کے لیے بڑی تباہ کن رہی تھی۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد ہم ہوٹل کے سویٹ نمبر 19 میں آ گئے۔ یہ ہوٹل کا بہترین سویٹ تھا۔ خوبصورت نشست گاہ میں ہر طرف شیشے لگے ہوئے تھے اور رنگین پانی کا انتہائی دیدہ زیب فوارہ نشست گاہ کے عین وسط میں نصب کیا گیا تھا۔ عاصم نے اپنے لیے وائن منگوائی اور میں نے سافٹ ڈرنک پر اکتفا کیا۔ عاصم نے کہا، میں اپنے ساتھ کوئی مسلح شخص نہیں لایا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک پرامن گفتگو کریں۔ بے شک ہم دشمن ہیں اور اس دشمنی سے ہاتھ کھینچ لینا اب ہمارے بس میں نہیں، لیکن دشمنی کی بات بھی میز پر بیٹھ کر شائستہ طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ بالکل، تم اس وقت میرے ہوٹل میں ہو۔ میری خواہش ہو کہ تم جس طرح آئے ہو اسی طرح سلامتی سے واپس جاؤ۔ گڈ، مجھے امید تھی کہ تمہاری سوچ یہی ہوگی، عاصم نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے اندر جو کچھ موجود ہے اسے دیکھ کر شاید تمہیں تکلیف ہو، لیکن یہ بات مت بھولو کہ دشمن ہونے کی حیثیت سے ہم ایک دوسرے کا کوئی کمزور پوائنٹ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن ہے کیا اس میں؟ اس میں کچھ تصویریں ہیں۔ میں تم سے حلفاً کہتا ہوں کہ یہ تصویریں میری خواہش پہ نہیں کھینچی گئیں اور نہ ہی اس واقعے میں میرا کوئی عمل دخل ہے۔ یہ تصویریں مجھے کسی نے فروخت کی ہیں۔ میں نے انہیں منہ مانگی قیمت پر خرید لیا ہے۔ تم جو کچھ بھی سمجھو، لیکن میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ اس قسم کی خطرناک تصویریں کسی اور کے ہاتھ میں رہیں۔ ان تصویروں کے اوریجنل نیگیٹوز بھی میرے پاس موجود ہیں۔ کس کی تصویر ہے؟ تمہاری۔ کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ تمہیں دکھانے کے لیے تو لایا ہوں، لیکن دیکھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں ضرور رکھنا، یہ تصویریں کھینچے جانے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ شیخ نے لفافہ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے لفافہ کھولا اور دنگ رہ گیا۔ یہ میری تصاویر تھیں اور میں نازیبہ حالت میں شکیلہ کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ وہی نوخیز حسینہ جو 5 ہفتے تک میرے ساتھ ایک یکبستہ قبر میں دفن رہی تھی اور پھر سسک کر دم توڑ گئی تھی۔ جب وہ مری تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکی تھی، لیکن اس وقت جو تصویریں میرے سامنے بکھری تھیں ان میں شکیلہ ایک حسین گڑیا کی طرح نظر آ رہی تھی۔ وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ کسی تصویر میں لباس پورا تھا، کسی میں آدھا، کسی میں چوتھائی اور کسی میں ناپید۔ یہ تصاویر اسی منحوس تہخانے میں کھینچی گئی تھی جس میں میں نے اپنی زندگی کے بدترین دن گزارے تھے۔ بہت سی تصویروں میں میرے جسم پر لباس کا تار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک جو عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ میں ہوش میں تھا۔ میرے چہرے پر ایک طرح کی خوابناکی ضرور تھی، لیکن میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا۔ یہ بالکل زندہ تصویریں تھیں، ان میں کسی طرح کی کیمرہ ٹرک وغیرہ نہیں تھی۔ میں نے بے اختیار سر تھام لیا۔ یہ سب کب ہوا تھا اور کیسے؟ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن کے اندر کہیں گہرائی میں پراسرار جنبش سی ہو رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جو مناظر میں تصویروں میں دیکھ رہا ہوں وہ کہیں دیکھے ہوئے ہیں۔ بہت دھندلے سے نقش پردہ تصور پر بن کر مٹ رہے تھے۔ اگر میں نے یہ مناظر یا ان سے ملتے جلتے مناظر کہیں دیکھے تھے تو پھر مجھے یاد کیوں نہیں رہے تھے؟ میرا دماغ پنگوڑے کی طرح گول گول گھوم رہا تھا۔ کسی تصویر میں میں شکیلہ کو چومتا نظر آتا تھا، کسی میں وہ میری باہوں کے گھیرے میں تھی۔ ایک تصویر میں اس کی اوریا گود میں سر رکھے لیٹا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ پس منظر میں شکیلہ کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور اس دن کا اخبار بھی نظر آ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں کسی خواب آور دوا کے زیر اثر نہیں تھا، نہ ہی نشے میں تھا۔ اگر نشے میں ہوتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اس رات کے واقعات میرے ذہن سے یوں محو ہوتے کہ ان کا نشان تک باقی نہ رہتا؟ کیا سوچ رہے ہو شاہ جہان؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ سخت سردی میں بھی میری پیشانی پہ پسینہ موجود ہے۔ زیادہ حیران ہونے کی بات نہیں ہے۔ تم نے ایسی کیمیائی گیس کے بارے میں تو سنا ہوگا نا جو اعصاب کو مفلوج کر دیتی ہے۔ بندہ ہوش میں رہتا لیکن اس کا دماغ سن ہو جاتا اور جسم بھی۔ اس کیمیائی گیس کو ایک ایسے سیال کی بھی شکل دی جا چکی جسے انجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔
میری نگاہوں میں قید خانے کے مناظر گھومنے لگے۔ یاد آیا کہ میں تہہ خانے میں بے ہوش ہوا تھا۔ ایک تیز بو نتنوں سے ٹکرائی تھی اور میں نے ہوش کھو دیے تھے۔ اس کے بعد جب میں ہوش میں آیا تو کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں کتنی دیر تک اپنے حواس میں نہیں رہا۔ اپنی بڑھی ہوئی شیف سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں 1 دن سے زائد گزرا ہے۔ مجھے اپنے بازو پر 1-2 جگہ انجیکشن کی دکھن بھی محسوس ہوئی تھی۔ تو کیا عاصم ٹھیک کہہ رہا تھا؟ اشرف چیتا یعنی ہارون پاشا نے مجھے اعصابی طور پر یکسر مفلوج کر کے میرے ساتھ شکیرہ کو لٹایا تھا اور یہ تصویر کشی کی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے بے حد تکلیف دہ اور سنسنی خیز تھا۔ آج 2-2.5 ماہ بعد مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا جو تہہ خانہ میں بارہا میرے ذہن میں ابھرا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ مجھے 24 گھنٹے یا اس سے بھی زائد وقت کے لیے بے ہوش کیوں کیا گیا تھا۔ شیخ کی منحوس آواز نے مجھے میرے خیالوں سے چونکایا۔ شاہ جہان، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری یہ تازہ ترین تصویریں کس طرح تمہارے کردار کے چیتھڑ اڑا سکتی ہیں۔ اگر یہ تصویریں تمہارے چچا اور چچی کی بیٹی تک پہنچ جائیں نا، تو وہ تمہارے بارے میں بالکل نئے انداز میں سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور مجھے یقین ہے وہ انداز تمہارے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور طویل کش لے کر بولا، اب میں تم سے وہ سوال کرتا ہوں جو تمام بلیک میلر سے کیا جاتا ہے۔ تم مجھے تصویریں واپس کرنے کے لیے مجھے تم سے تصویریں واپس حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں اپنی بات پھر دہراؤں گا، تم مجھے بلیک میلر نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تصویریں کھینچنے کا منصوبہ نہیں بنایا تھا۔ یہ کسی اور کا منصوبہ تھا۔ اس نے کامیابی حاصل کی، وہ اپنی اس کامیابی کو کھلی مارکیٹ میں کسی سے بھی کیش کرا سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ تصویریں کسی ایسے شخص یا ایسی پارٹی کے ہاتھ لگ جاتی جن سے تمہیں کہیں زیادہ نقصان پہنچ جاتا۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ تصویریں خرید کر اور اس کے ذریعے مجھے دباؤ میں لانے کی کوشش کر کے تم نے ایک نیک کام کیا ہے؟ میں سے نیک نہیں کہہ رہا، لیکن ممکن ہے کہ اس برے کام کا نتیجہ نیک نکل آئے۔ ویسے دنیا تو یہ بھی کہتی ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ محبت اور جنگ میں تو سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو شیخ عاصم؟ میرا اولین مطالبہ تو یہی ہے کہ میرے اور غزالہ کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ تمہارا پہلا مطالبہ ہی میرے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ آگے چلو، حالانکہ ابھی تمہیں اور بہت کچھ حلق سے اتارنا پڑے گا۔ مثلاً تمہاری بہن کی بارات کی واپسی کا مسئلہ بھی ابھی تک حل طلب ہے۔ ہم لوگ اپنی منگ نہیں چھوڑتے اور اس کے لیے اکثر خون کی ندیاں بھی بہہ جاتی ہیں۔ بہرحال اگر تم پہلا مطالبہ قبول کر دیتے ہو تو پھر اس دوسرے مسئلے پر بھی کھلے ذہن سے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ ہمارے رواج کے مطابق ایسے تنازع کے تصفیے کے لیے متاثرہ پارٹی کو ہرجانہ دیا جاتا ہے یا پھر رشتہ وغیرہ دے کر دشمنی کی بنیاد ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا مطالبے ہیں؟ باقی تو بس 1-2 چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ ان معاملوں پر بات کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ کیا ہم کسی اور دن کی نشست رکھ لیں؟ میں نے جان بوجھ کر کہا، کیا اب تمہیں کوئی جلدی ہے؟ نہیں، مجھے تو ایسی خاص جلدی نہیں ہے، تمہاری بات کر رہا تھا۔ میں بھی وقت نکال کر آیا ہوں، 2-3-4 گھنٹے، جتنی دیر چاہو بات کر سکتے ہیں۔ کوئی ڈسٹرب تو نہیں کرے گا ہمیں؟ نہیں۔ شیخ نے سوال کا جواب نفی میں دیا۔ بس میں یہی کنفرم کرنا چاہتا تھا۔ میرے جسم میں بجلیاں سے کوند رہی تھیں، لیکن چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ میں نے ایک دم اپنی جگہ سے حرکت کی اور شیخ کے اوپر آ گرا۔ اسے میرے رد عمل کی بالکل توقع نہیں تھی۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ میرا بازو اس کی توانا گردن کے گرد کسا جا چکا تھا۔ اس نے منہ سے آواز نکالنے کی کوشش کی، لیکن ہلکی سی گھیں گھیں کے سوا کچھ آواز برآمد نہیں ہوا۔ ایک بھولی ہوئی کوٹیشن یاد کرانے کا بہت شکریہ۔ یہ واقعی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ بہرحال تم میری چھت کے نیچے ہو، لیکن حالت جنگ میں ہیں ہم۔ اس کے ساتھ ہی میں نے عاصم کی چربیلی گردن پہ اپنا دباؤ بڑھا دیا۔ وہ ذرا سا مچلا اور ساکت ہو گیا۔ کچھ دیر کے لیے اس کے ذہن سے اس کے حواس کے تار کٹ گئے تھے۔ میں نے اس کی گردن چھوڑی تو وہ پہلو کے بل صوفے پہ لڑک گیا۔ عاصم کا جسم کافی ٹھوس اور گٹھا ہوا تھا۔ جبڑے چوڑے اور گردن غیر معمولی طور پر موٹی تھی۔ اس کی صورت میں کچھ ایسی کرختگی اور نخوت تھی کہ نظر میں فوراً کھٹک جاتی تھی۔ میں تو خیر تھا ہی اس کا دشمن و رقیب، لیکن مجھے یقین تھا کہ عام شخص بھی اسے دیکھ کر کوئی اچھی رائے قائم نہیں کرتا ہوگا۔ اس کی گرنڈیل جسم کو دیکھ کر یہ خیال فوراً ذہن میں کچوکے لگاتا تھا کہ یہی وہ جسم ہے جو غزالہ کو بے بس کرتا رہا ہے، اسے اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالتا رہا ہے۔ میرے ذہن میں انگارے سے دہک اٹھے۔ میں نے بے اختیار اس کے جسم پہ کئی ٹھوکریں برسا دیں۔ انٹرکام پر میں نے ہوٹل کے اسسٹنٹ مینیجر رضوان احمد کو بلایا۔ وہ ایک جواں سال شخص تھا۔ اندر کی صورتحال دیکھ کر پہلے تو وہ بھوچنکا رہ گیا۔ میں نے اسے سمجھانے بجھانے میں 3-4 منٹ صرف کیے اور نارمل کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اگلے 1-1.5 گھنٹے میں اسے کیا کرنا ہے اور کیسے۔ رضوان نے مجھے نائلون کی ایک رسی لا دی، جس کے ذریعے میں نے عارضی طور پر شیخ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے شجاعت کو فون کیا۔
टब्बी थाने में आजकल कौन है? कोई भी हो जनाब, आप काम बताएं। 2 ज़बरदस्त किस्म की पेशावर लड़कियां दरकार हैं। क्या काम लेना है जनाब? मैंने उसे काम की तफसील बताई तो वो बोला, मेरे ख्याल में इस काम के लिए फ़िल्म स्टूडियो जाना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। एक एक्स्ट्रा सप्लायर सलेक है, मैं भी उससे रब्ता करता हूँ। रब्ता नहीं करता, अभी 1 घंटे के अंदर अंदर लड़कियों को यहाँ पहुँचाओ। बस जनाब, आपने कह दिया तो समझे, हो गया। रिजवान के ज़िम्मे जो काम मैंने लगाए उसने मेरी तवक्को से भी ज़्यादा तेज़ी से अंजाम दिए। सच कहते हैं कि पैसे में बड़ी ताकत है। अगर एक होशियार शख्स के पास पैसा मौजूद हो तो वो इससे नामुमकिन को मुमकिन कर डालता है। मैंने रिजवान को फ्री हैंड दिया था और वो एक होशियार शख्स था। एक नहायत काबिल न्यूरोफिजिशियन हाथ बांधे मेरे रूबरू खड़ा था। मैंने उससे रिजवान के ऑफिस में ही मुलाकात की और फिर उससे मुँह मांगे मुआवजे पर मामला तय कर लिया। न्यूरोफिजिशियन ने शेख आसिम को आसाब शल कर देने वाली दवा की डोज मुकर्ररा मिकदार में देना थी। दवा भी फिजिशियन ने खुद ही फराम करनी थी। इस सिलसिले में नताइज की सारी जिम्मेदारी उसी की थी। एक माहिर कैमरामैन भी बोतल के जिन की तरह आन हाजिर हुआ और एक मुलक्का कमरे में बैठा हमारे अगले हुक्म का मुंतज़िर था। मामूली सी ताख़ीर के साथ शुजात भी 2 खुशशक्ल लड़कियों के साथ होटल पहुंच गया। लड़कियां ज़रा डरी हुई थीं, ताहम चर्ब ज़ुबान रिजवान ने उन पर 5-10 मिनट सर्व किए और उन्हें काफ़ी हद तक नॉर्मल कर दिया। 1.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा स्टेज तैयार हो गया। न्यूरोफिजिशियन फ़हीम ने शेख के तमाम वाइटल साइंस चेक करने के बाद उसे 5 मिनट के वक्फे से 2 इंजेक्शन लगाए और फिर होश में लाने के लिए दवा सूंघाई। आसिम ने पहले ही कसमसाना शुरू कर दिया था। दवा सूंघाने के चंद मिनट बाद वो होश में आ गया। उसका होश में आना एक नॉर्मल इंसान जैसा नहीं था। वो सोफे पर चित पड़ा था, आँख झपक रहा था, ना हाथ पाँव हिला रहा था। एक अजीब सी कैफियत उस पर तारी थी। डॉक्टर फ़हीम ने एक बार फिर उसका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया। हमें दिखाने के लिए डॉक्टर फ़हीम ने आसिम का बाजू मोड़कर उसके सर पर रख दिया। ये बाजू वहीं का वहीं रहा। लगता था कि आसिम अपनी इस कैफियत और हमारी मौजूदगी से आगाह है, लेकिन किसी भी तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने से कासिर है। यहाँ तक कि वो अपने चेहरे पर हैरानी या गुस्से वगैरह के तासुरात भी पैदा नहीं कर सकता था। गालिबन उसे अपने लाबे दहन पर भी कंट्रोल नहीं था। उसकी बाँझ पर पानी की चमक नज़र आ रही थी। मैंने शेख के सामने आकर ऐन उसकी आंखों में झांका। यूँ लगता था जैसे वो मुझे देख रहा है, लेकिन फिर भी नहीं देख रहा। मैंने सोचा, यकीनन उस दिन मेरी हालत भी ऐसी ही होगी। हारून पाशा और दीगर लोग ऐसे ही मेरे इर्द गिर्द घूम रहे होंगे और मैं उन्हें देखकर भी नहीं देख रहा हूँगा। मेडिकल साइंस जहाँ इंसान के लिए बहुत सी सहूलतें पैदा करती है, वहाँ उसे बदतरीन मुश्किलात से भी दो चार कर सकती है। रिजवान को शेख आसिम के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत देने के बाद मैं उस कमरे से बाहर आ गया। मेरे बाहर आने के कुछ ही देर बाद रिजवान ने दोनों लड़कियों को अंदर जाने का इशारा कर दिया। करीबन 2 घंटे बाद जब मैं कमरे में दोबारा दाखिल हुआ तो बहुत कुछ बदल चुका था। आसिम एक मरतबा बेलिबास होने के बाद फिर लिबास में वापस आ गया था। इस दौरान में वो कालीन पर बिछे हुए गुदाज गद्दे पर लेटा रहा था। दोनों रंगीन तितलियाँ भी उसके साथ रही थीं। इन सारे मनाजर की फ़िल्म बनाई गई थी। दरहकीकत मैंने शेख को उसी के सवालों के जवाब दिया था। ये बड़ा मुंह तोड़ जवाब था। मैंने देखा कि शेख अभी तक नॉर्मल नहीं था। फ़हीम ने उसे जल्दी नॉर्मल करने के लिए ऊपर तले 3 इंजेक्शन लगा दिए, फिर भी उसकी हरकत और सकनात में अभी बाकायदगी पैदा नहीं हुई थी। फ़हीम की हिदायत पर शेख को तेज़ किस्म की कॉफ़ी पिलाई गई। इस कॉफ़ी ने काफ़ी मस्बत असर किया और आसिम का जहन बेहतर तौर पर काम करने लगा। शेख आसिम की पेशानी और होठों पर अभी तक लिपस्टिक के सुर्ख और निस्वारी दाग मौजूद थे। मैंने ये दाग टिशू पेपर से पोंछते हुए कहा, ये देखो आसिम, अब मेरे पास भी एक लिफाफा है। अगर तुम चाहो तो इस लिफाफे की तस्वीरें देख सकते हो। इसके बाद अगर चाहोगे तो हम दोनों लिफाफे एक्सचेंज कर लेते हैं। आसिम के होठ लरस के रह गए। मैंने कहा, तुमने ये कैसे समझ लिया था कि शाहजहां तुम्हारी ज़बरदस्ती को आसानी से कबूल कर लेगा? मेरी सारी उम्र ब्लैक मिरर से टकराते हुए गुजरी है शेख। कुदरत की मेहरबानी से अनगिनत लोगों को ब्लैक मिररों के चुंगल से निकाला है मैंने। ख़ुद को तुम्हारे पंजे में कैसे छोड़ सकता था? मैंने लिफाफे में से कुछ तस्वीरें निकालकर आसिम के सामने की। ये वैसी ही तस्वीरें थी जैसी होनी चाहिए थी। दोनों पेशावर लड़कियों ने कैमरामैन की हिदायत पर शेख से खूब अटखेलियाँ की थीं। शेख के गठे हुए जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था जो एक्सपोज होने से रह गया हो। शेख दुश्मनी करते करते बहुत निचली सतह पर चला गया था। मजबूरन मुझे भी उसी सतह पर उतरना पड़ा, वरना मुझे दुश्मनी का ये अंदाज कभी भी पसंद नहीं रहा। शेख आसिम के चेहरे पर ज़लज़ले के आसार नज़र आ रहे थे। अब क्या इरादे हैं? उसने कुछ कहा, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि अल्फाज मेरी समझ में नहीं आए। तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। मेरा ख्याल है अभी तुम जाकर रेस्ट करो। कल या परसों फिर मीटिंग का वक्त तय कर लेंगे। ठीक है। शेख के हलक से मध्यम आवाज़ निकली। वो उठने की कोशिश में एक बार ज़रा सा लड़खड़ाया, फिर खड़ा हो गया।
کیا تم میرا سہارا لینا پسند کرو گے؟ اس نے میرے طنز کو سمجھتے ہوئے بڑی نفرت سے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے اپنے جوتے پہنے، تسمے بند کیے، پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی چال میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن اس لڑکھڑاہٹ کو نشے پر محمول کیا جا سکتا تھا۔ وہ راہداری میں پہنچا۔ لابی میں اس کا ڈرائیور موجود تھا۔ باوردی ڈرائیور نے اٹھ کر شیخ کو سلوٹ کیا اور پھر وہ لوگ پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھ گئے۔ غزالہ کی گمشدگی میرے لیے مسلسل سہانے روح بنی ہوئی تھی۔ میں نے شجاعت کو ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ اس سلسلے میں کوئی کھوج لگائے۔ یہی ذمہ داری شجاعت پر ساحل صاحب کی طرف سے بھی تھی۔ وہ پوری تگودو کر رہا تھا۔ میں کافی دیر تک رات کو جاگتا رہا۔ پتہ نہیں وہ کہاں اور کس حال میں تھی۔ اچانک میرا دھیان آفرین کی طرف چلا گیا۔ وہ غزالہ کی فرینڈ تھی۔ عین ممکن تھا کہ اسے کچھ خبر ہو۔ میں نے آفرین کو فون کیا۔ گھر کے کسی بزرگ نے فون اٹھایا۔ بہرحال میری درخواست اور میرے لہجے کی بے پناہ سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے آفرین سے میری بات کرا دی۔ مجھے محسوس ہوا کہ آفرین کی آواز کچھ بھاری بھاری ہے۔ اس کا لہجہ بھی گمبھیر تھا۔ شاہ جہاں صاحب، پرسوں کسی نامعلوم جگہ سے غزالہ نے مجھے فون کیا۔ وہ بے حد ڈسٹرب ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مایوسی کے عالم میں کہیں پاکستانی چھوڑ کے نہ چلی جائے۔ اگر اس پر تابی کی ذمہ داری نہ ہوتی تو وہ پتہ نہیں کیا کر گزرتی۔ کیا کہا اس نے؟ شاہ جہاں صاحب، وہ ہم سب سے مایوس ہے اور شاید آپ سے بھی۔ مجھ سے کیوں؟ یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن پہلی بار میں نے شدت سے محسوس کیا ہے کہ وہ آپ کی طرف سے بھی دکھی ہے۔ میں تو اس کے دکھوں سے لڑتے ہوئے خود سرتاپا دکھ بن گیا ہوں۔ میں اسے کیا دکھ دے سکتا ہوں؟ اس کی امی کی طبیعت بھی مسلسل خراب ہے۔ جس دن آپ ان کے گھر گئے تھے نا، ان کے سینے میں درد شروع ہوا تھا۔ وہ درد ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ مکاری کر رہی ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ کچھ نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے ان 2-4 دنوں میں میری طرف سے غزالہ کو کیا دکھ پہنچا ہوگا؟ اس نے ٹھیک سے کچھ نہیں بتایا، لیکن میرا آئیڈیا ہے کہ جس رات انکل جلیس اور باقی گھر والے گھر چھوڑ کر گئے نا، کوئی آدمی ان کے گھر آیا تھا۔ اس کا تعلق غزالہ کے سابق شوہر شیخ عاصم سے تھا۔ اسی نے کوئی بات کہی ہے جس کی وجہ سے غزالہ اس حد تک اپسٹ ہوئی ہے۔ گھر چھوڑنے کی بات تو بدھ کی دوپہر سے ہی گھر میں چل رہی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد وہ لوگ فوری طور پر ایک نتیجے پر پہنچ گئے، اور یہ نتیجہ تھا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ ایک دم میرے ذہن میں بجلی سی کوندی۔ چند لمحوں کے اندر میری سمجھ میں آ گیا کہ غزالہ کی حد درجے مایوسی اور دکھ کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ یہ بات عین ممکن تھی کہ آج شام جن تصویروں نے میری آنکھوں میں خنجر اتارے تھے، وہی تصویریں غزالہ کی آنکھوں میں بھی شعلے بن کر اتری ہوں۔ شیخ عاصم جیسے رذیل دشمن سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ میں نے اپنے اندرونی جذبات کو چھپاتے ہوئے آفرین سے بات جاری رکھی۔ آخر میں نے اس سے کہا کہ اگر غزالہ کی طرف سے پھر رابطہ ہو تو وہ اس کا پتہ ٹھکانہ یا فون نمبر پوچھنے کی کوشش کرے، اور غزالہ کو بتائے کہ اگر اسے میرے خلاف کوئی اطلاع دی گئی ہے تو یہ سراسر اسے بہکانے کی گھناؤنی کوشش ہے۔ فون بند کرنے کے بعد میں بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میرے سینے میں دھماکے ہو رہے تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری اور شیخ کی دشمنی نقطہ عروج پہ پہنچ گئی ہے، اور ایک بھرپور قوت سے ٹکراؤ ہو کر رہنا ہے۔ اچانک فون کی بیل بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے جواب نہیں آیا۔ کون ہے؟ اس مرتبہ بھی فقط سانسوں کی بھاری آواز سنائی دیتی رہی۔ دھیان فوراً غزالہ کی طرف گیا، لیکن اسے تو شاید یہ فون نمبر معلوم ہی نہیں تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف مسلسل خاموشی طاری تھی۔ یکایک میرا دھیان ان آوازوں کی طرف چلا گیا جو پس منظر سے ابھر رہی تھیں۔ میری رگوں میں خون کی گردش ایک دم انتہا کو چھو گئی۔ یہ ایک بچے کی آوازیں تھیں۔ اس نے 2-3 بار زور زور سے ماما کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فون کرنے والے نے ماؤتھ پیس پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بچے کی آواز معدوم ہو گئی۔ میرا دل گواہی دینے لگا کہ پس منظر سے ابھرنے والی آواز تابی کی تھی۔ چند سیکنڈ بعد فون بند ہو گیا۔ میں ہیلو ہیلو کرتا ہی رہ گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ فون غزالہ نے کیا ہے۔ فون کا دورانیہ قریباً 1 منٹ تھا۔ اس 1 منٹ میں میں نے 2-3 باتیں بڑی وضاحت سے نوٹ کی تھیں۔ ایک تو بچے کی آواز، جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ یہ تابی کی تھی۔ دوسرا یہ کہ جس جگہ سے فون کیا گیا تھا وہ بڑی سڑک کے قریب تھی، کیونکہ وہاں سے بھاری ٹریفک گزرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تیسری آواز کسی مشین کے چلنے کی تھی۔ یہ مشین زوردار آواز سے مسلسل چل رہی تھی۔ آواز بہت تیز تھی۔ ریسیور واپس رکھ کر میں بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ دماغ میں انگارے دہک رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آفرین سے جو میری بات ہوئی تھی وہ ایک آتشی بگولے کی طرح مسلسل میرے دماغ میں چکرا رہی تھی۔ میرا ذہن رہ کر شیخ کی طرف جا رہا تھا۔ اس شیطان سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ میرے بدترین خدشات درست ہوں۔ شیخ نے کسی طرح میری وہ تصاویر غزالہ تک پہنچائی ہوں جو بقول شیخ کے اس نے بھاری قیمت دے کر خریدی تھی۔
غزالہ اتنی نادان نہیں تھی کہ فوری طور پر ان تصویروں کا اثر قبول کر لیتی، لیکن حالات ایسے ہو رہے تھے جن میں ذرا سی ٹھوکر بھی اس کے لیے سخت اذیتناک ثابت ہو کر اس کے حوصلے توڑ سکتی تھی۔ میرا جی چاہا کہ شیخ میرے سامنے ہو اور میں نتائج سے بالکل بے پرواہ ہو کر اپنے پسٹل کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دوں۔ اپنی شکست سامنے دیکھ کر وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آیا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگایا، صوفے پر بیٹھ کر ٹیلی فون کو گھورنے لگا۔ دل کہہ رہا تھا کہ غزالہ پھر فون کرے گی۔ وہ اتنی سنگ دل نہیں کہ ایسے بدترین حالات میں مجھے بے خبری کی آگ میں جھلساتی رہے۔ میں بیٹھا رہا اور فون کو گھورتا رہا۔ یہ بات سوچتا رہا کہ غزالہ جہاں کہیں بھی ہے اپنی انگلی کی چند حرکتوں کے ساتھ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہے، اگر وہ نہ کرنا چاہے تو۔ مگر پتہ نہیں وہ دیر کیوں کر رہی ہے، کیوں مسلسل میرے صبر کا امتحان لے رہی ہے۔ کئی برس بیت گئے۔ میں دن رات آزمائش کی سولی پہ تھا۔ اب خدا خدا کر کے کہیں منزل دکھائی دی تو وہ مجھے بغیر بتائے اچانک کہیں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی پھر بج اٹھی۔ میں نے تڑپ کر فون اٹھایا۔ دل سے آواز آئی کہ غزالہ کی کال ہوگی۔ ہیلو۔ دوسری طرف آفرین تھی۔ ہیلو شاہ جہان، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بس سگریٹ پھونک رہا ہوں۔ سونے کا پروگرام نہیں ہے؟ نیند آئے گی تو سو جاؤں گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے غزالہ کا فون آیا تھا۔ کیا کہا اس نے؟ میرا دل کہتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے۔ آپ کی بے خبری میں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ آپ کی تصویریں کھینچی گئی ہیں اور وہ تصویریں غزالہ کے ڈیڈی کو دکھائی گئی ہیں۔ وہ بالکل تازہ تصویریں تھیں، زیادہ سے زیادہ 1.5-2 ماہ پہلے کی ہوں گی۔ یہ باتیں آپ کو غزالہ نے بتائی ہیں؟ جی، وہ بے حد افسردہ تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھتی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن وہ تصویریں دیکھنے کے بعد سے غزالہ کے ڈیڈی بے حد غضبناک ہیں۔ وہ آپ کے حوالے سے غزالہ کی کوئی بات بھی نہیں سننا چاہتے۔ وہ فون پر رو رہی تھی، بڑی مایوسی اور دکھ کی باتیں کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ بس رہنے دیں، میں آپ کا دل برا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ غم اور پریشانی کے شدید حملے کے اثر میں ہے۔ بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی۔ کیا آپ نے اسے پوچھا نہیں کہ وہ کہاں سے بات کر رہی ہے؟ بہت پوچھا تھا، لیکن نہیں بتاتی۔ کہہ رہی تھی کہ میں بہت بڑی قسم کھا چکی ہوں، نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا کہ اپنے ابو سے ہی بات کرا دو، تو کہنے لگی کہ حالات بڑے خراب ہیں، ابھی ان سے بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کہ اس کو تو فون کر لو جو ہر گھڑی تمہاری آواز کا انتظار کر رہا ہے۔ پہلے تو چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی میں ابھی یہ بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے لگتا ہے بھی کچھ دیر پہلے اس نے مجھے فون کیا تھا۔ ریسیور پکڑے بیٹھی رہی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ مجھے پس منظر میں بھاری ٹریفک گزرنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ بالکل، مجھے بھی ایسی آوازیں آ رہی تھیں، ساتھ ہی کہیں کوئی مشین بھی چل رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے، تو بولی کہ پڑوس کے مکان سے آ رہی ہے، ٹھیک سے نہیں پتہ کس چیز کی ہے۔ کچھ دیر تک آفرین سے باتیں کر کے میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب یہ بات 100% ثابت ہو گئی تھی کہ شیخ نے بدترین قسم کی کمینگی دکھائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ غزالہ کے والدین مجھ سے بدگمان ہیں۔ اس بدگمانی کو عروج تک پہنچانے میں اس نے میری اور شکیلہ کی تصاویر انکل جلیس تک پہنچائی تھیں۔ اپنے مقصد میں بڑی حد تک کامیاب رہا تھا۔ غزالہ جو رفتہ رفتہ میرے قریب آئی تھی، ایک ہی جھٹکے میں لامتناہی فاصلے پہ چلی گئی تھی۔ اب یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میں کچھ دیر تک سخت بے قراری سے کمرے میں چکراتا رہا، پھر میں نے اپنے ہاتھ اس خودکار رائفل کی طرف بڑھا دیے جو صاحب صاحب نے اچھے برے وقت کے لیے الماری میں رکھی ہوئی تھی۔ ایک اوور کوٹ بھی مجھے الماری سے ہی مل گیا۔ رائفل چھپانے کے لیے چادر کی بغل اور اوور کوٹ دونوں ہی مناسب لباس ہوتے ہیں۔ میں نے اوور کوٹ پہنا اور اس کی بڑی بڑی گہری جیبوں میں بہت سی گولیاں بھر لیں۔ پسٹل میرے پاس پہلے سے موجود تھا، اس کے 3 بھرے ہوئے میگزین بھی میں نے جیبوں میں ڈال لیے۔ پتہ نہیں میں کیا کرنے جا رہا تھا، لیکن جو بھی کرنے جا رہا تھا وہ عاصم کے لیے سخت اذیتناک ثابت ہونے والا تھا۔ شیخ کی رہائش گاہ کا کھوج سب انسپکٹر شجاعت لگا ہی چکا تھا۔ میں نے کوٹھی میں موجود ڈاٹسن گاڑی نکالی اور تھوڑی ہی دیر میں ویران سڑکوں پہ برف رفتاری سے ڈرائیونگ کرتا ہوا شیخ کی رہائش گاہ کے نزدیک پہنچ گیا۔ شیخ نے اپنی حفاظت کا خاطر خواہ بندوبست کر رکھا تھا، خاص طور سے پچھلے 2 روز سے یہاں سخت پہرا موجود تھا۔ میں بھی کوٹھی کے مین گیٹ سے 20-25 قدم دور ہی تھا کہ 2 ہٹے کٹے گارڈ نے میرا راستہ روک لیا۔ میں شیخ قاسم سے ملنا چاہتا ہوں، اس تک میرا پیغام پہنچا دو۔ وہ اس وقت سو رہے ہیں، ان تک پیغام نہیں پہنچایا جا سکتا۔ وہ حرامی مجھے جگا کر خود نہیں سو سکتا۔ کیا کہا آپ نے؟ تمہارا انچارج کہاں ہے؟ چند سیکنڈ بعد ایک اور شخص سامنے آیا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ کیا بات ہے؟ اس وقت آپ کو شیخ صاحب سے کیا کام ہے؟ تم بس اس تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ دیکھیں جناب، اتنی رات کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ابھی بات اس کے منہ میں تھی کہ میں نے گاڑی کا وزنی دروازہ پوری قوت سے کھولا۔ انچارج چوٹ کھا کر دور تک لڑک گیا۔ میں نے کلچ چھوڑ کر زور سے ایسکیلیٹر دبایا۔ گاڑی جمپ لے کر آگے بڑھی۔
سامنے کھڑے ہٹے کٹے گارڈ کے گھٹنے پہ بمپر سے چوٹ لگی اور وہ بھی اچھل کر دور جا گرا۔ میرے دل و دماغ پہ وحشت سوار تھی، ایک سرخ چادر سی تن گئی تھی آنکھوں کے سامنے۔ گیٹ مضبوط تھا، گاڑی خاصی رفتار کے ساتھ گیٹ سے ٹکرائی۔ گاڑی ٹکرا کر پیچھے ہٹی، میں نے اسے ایک بار پھر آگے بڑھایا۔ اس دوسری ٹکر سے گیٹ کی ایک جانب کا پلڑا اکھڑ گیا اور گیٹ ایک دم ٹیڑھا ہو کر نیم دراز ہو گیا۔ اسی دوران میں عقب سے گارڈز نے گاڑی پہ فائرنگ کر دی۔ میں نیچے جھکا ہوا تھا، ایک فائر نے بیک اسکرین توڑ دی، دوسری گولیاں پچھلے ٹائروں میں لگی اور وہ برسٹ ہو گئے۔ دھماکوں سے ہر طرف تہلکہ مچ گیا۔ کوٹھی کے اندر بھی 2-3 گارڈز موجود تھے۔ وہ بلند و بالا گیٹ کے اوپر سے چھلانگیں لگاتے ہوئے باہر نکل آئے۔ میں نے خود رائفل سے ان کی ٹانگوں پہ گولیاں چلائیں۔ ان میں سے 2 اوندھے منہ گیٹ کے قریب گرے۔ اسی اثنا میں دائیں جانب درختوں کے اندر سے بھی فائرنگ ہونے لگی۔ میں بھانپ گیا۔ یہ فائرنگ یقیناً میرے حق میں ہوئی تھی اور فائرنگ کرنے والے پولیس کے سادہ پوش اہلکار تھے۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، شیر دل سب انسپکٹر شجاعت بھی یہاں موجود تھا اور اس نے ساحل صاحب کی گاڑی کی وجہ سے مجھے پہچان لیا تھا۔ میں گیٹ پھلانگ کر کوٹھی کے اندر داخل ہوا۔ میں نے بلند آواز میں شیخ کو للکارا۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت کوئی بھی میرے اور شیخ کے درمیان نہیں آ سکتا، لیکن اچانک مجھے رکنا پڑا۔ کوئی عقب سے آیا تھا اور اس نے مجھے بڑی مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ ساحل صاحب تھے۔ نہیں شاہ جہان، میں تمہیں سب کرنے نہیں دوں گا، مجھے چھوڑ دیں جناب، میں نہیں رک سکتا آج۔ ساحل صاحب نے باقاعدہ مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ساحل صاحب کہاں سے نمودار ہو گئے۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، وہ گشت پر تھے اور گلبرگ 2 کے علاقے میں ہی موجود تھے۔ یہاں میری موجودگی کا احساس ہوتے ہی شجاعت نے انہیں وائرلیس پر بلا لیا تھا۔ پولیس کے سادہ پوش رائفل مینوں نے شیخ کی کوٹھی کو 3 اطراف سے گھیرے میں لے لیا۔ شیخ کے گارڈز میں سے 3-4 افراد شدید زخمی ہوئے تھے۔ ایک پولیس والے کی ٹانگوں میں بھی گولیاں لگی تھیں۔ ساحل صاحب نے مجھے یوں جکڑ لیا تھا کہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں ان سے زور آزمائی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجبور تھا، ورنہ میرے سینے میں جو آتش فشاں دہک رہا تھا وہ اس 4 دیواری میں موجود ہر شے کو جلا کر بھسم کر سکتا تھا۔ ساحل صاحب مجھے کھینچتے ہوئے اپنی جیپ تک لے آئے۔ انہوں نے میرے ہاتھوں سے رائفل بھی چھین کر شجاعت کو پکڑا دی۔ وہ بار بار ایک ہی فقرہ کہہ رہے تھے، شاہ جہان یہ ٹھیک نہیں ہے، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، میں نے اس کتے کو نہیں چھوڑنا جناب۔ تمہیں ساری بات معلوم نہیں ہے شاہ جہان، چلو آؤ میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے مجھے باقاعدہ دھکیل کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ ارد گرد کی کوٹھیوں میں روشنی ہو گئی تھی۔ کوٹھیوں کے چوکیدار اور گارڈز وغیرہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ کوٹھیوں کی بالکنیوں سے جھانک رہے تھے۔ افراتفری کا سما بن گیا تھا۔ ساحل صاحب نے موبائل کے ڈرائیور کو حکم دیا اور اس نے موبائل تیزی سے آگے بڑھا دی۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد میں ساحل صاحب کے ساتھ زری گل کی وسیع و عریض کوٹھی میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں یوں بلا جھجک کوٹھی میں داخل ہوا تھا۔ اب رات کے 2:30 بج چکے تھے، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ کوٹھی کے سبھی مکین جاگ رہے ہیں۔ دراصل سب انسپکٹر شجاعت فون پر زری اور صفدر کو اطلاع دے چکا تھا کہ ساحل صاحب مجھے لے کر کوٹھی پہ آ رہے ہیں۔ میں نے ساحل صاحب سے پوچھا بھی کہ وہ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں۔ انہوں نے کہا، ابھی پتہ چل جاتا۔ زری گل نے مالدار سیٹھوں کے سے انداز میں قیمتی سلیپنگ گاؤن پہن رکھا تھا۔ پچھلی ملاقات میں صفدر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ انگریزی سیکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے انگریزی کا ایک پروفیسر روزانہ زری کی کوٹھی پہ حاضری دے رہا تھا۔ فی الوقت زری پریشان نظر آ رہا تھا۔ اسے بھی یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ غزالہ اپنے گھر والوں کے سمیت کہیں غائب ہو گئی ہے یا غائب کر دی گئی ہے۔ رسمی گفتگو کے بعد صفدر اور ساحل صاحب مجھے لے کر نشست گاہ میں آ بیٹھے۔ ساحل صاحب نے باقاعدہ مانگ کر اپنا پسٹل مجھ سے لے لیا۔ غالباً ان کا خیال تھا کہ میرے دماغ میں انگارے دہک رہے ہیں اور یہ کسی بھی وقت بھڑک کر شعلے بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے جذبات کو معمول پہ لانے کے لیے ادھر ادھر کی گفتگو شروع کر دی۔ صفدر بھی اس عمل میں شریک رہا۔ آخر ساحل صاحب اصل موضوع پر آ گئے۔ شاہ جہان، پرسوں شام امریکہ سے مسٹر جی کلارک کا فون آیا تھا۔ وہ نیو یارک سے بول رہے تھے۔ انہوں نے قریباً 1 گھنٹے تک مجھ سے شیخ کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اس گفتگو میں غزالہ کی طرف سے دائر ہونے والا خلا کا کیس بھی ڈسکس ہوا ہے۔ مسٹر کلارک نے سلسلے میں کچھ قیمتی مشورے بھی دیے ہیں۔ میں نے بیزاری سے کہا، جناب میں نے بھی اس بارے میں بہت غور و خوض کیا ہے۔ شیخ عاصم لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا۔ اس نے خون خرابے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ایسے ہی چاہتا ہے تو ایسے ہی صحیح۔ میں نے بھی تہیہ کیا ہوا کہ اس کی ہر اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ میری پوری زندگی اس کتے کی وجہ سے برباد ہوئی ہے، اب میں اسے بھی آباد نہیں رہنے دوں گا۔ یہ لڑائی اب اس کے گھر تک اور گھر والوں تک پہنچ کے رہے گی۔ اس میں شیخ کے گھر والوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو میرے گھر والوں کا بھی کوئی قصور نہیں تھا جناب، لیکن ہم نے سب کچھ بھگتا ہے۔ میں نے جیلیں کاٹی ہیں، پولیس کی ماریں کھائی ہیں، میری معصوم بہن روپوشی کی زندگی بسر کر رہی ہے، میرے چچا کی فیملی ظلم و ستم سہ رہی ہے۔ اگر یہ لوگ اذیت سہ رہے ہیں تو پھر شیخ کے اہل خانہ دبئی اور ابوظہبی میں عیش و مستی میں کیوں ڈوبے رہیں؟ جب تک ایسا ہوتا رہے گا
اب تک ایسا ہوتا رہا لیکن اب نہیں ہوگا۔ شاہ جہان، مجھے تم سے ایسے رویے کی امید نہیں تھی۔ تم تو دوسروں کو برداشت اور تحمل کا درس دیتے ہو، آج خود ایک سرپھرے شخص کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہو۔ اس شخص نے مجھے ایسا بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں نے بڑے صبر و تحمل سے کئی سال گزارے ہیں، غزالہ کے لیے قانونی اور اصولی جنگ لڑی ہے۔ اب اس لڑائی کا نتیجہ نکلنے والا تو یہ شخص اپنی اصلیت پر آ گیا۔ شاہ جہان صاحب، آپ اپنی بات کرتے جا رہے ہیں، ساحی صاحب کی بھی تو سنیں۔ جو کچھ مسٹر جی کلارک نے بتایا کم از کم وہ تو جان لیں۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ ساحی صاحب نے کہا، مسٹر کلارک نے بتایا کہ شیخ اور اس کی برادری کے کچھ معزز لوگوں نے ایک انگلش لیگل ایڈوائزری سے رابطہ کیا ہے۔ اس ایڈوائزری کے سربراہ مسٹر تھامسن رائٹ نامی وکیل ہیں اور اپنی مہارت کے سبب ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ مسٹر تھامسن آئلی قوانین کے ماہر تصور کیے جاتے ہیں۔ شیخ دراصل خلا کے لیے اس کیس کو لٹکانا چاہتا ہے۔ بدقسمتی سے اس کے پاس کچھ ایسے نقطے موجود ہیں جس کے سبب کیس کو لمبی مدت کے لیے لٹکایا جا سکتا ہے۔ بے شک آخری فیصلہ شیخ کے حق میں نہ ہو، لیکن غیر یقینی کیفیت کا برقرار رہنا ہی ہم سب کے لیے اذیتناک ہوگا نا۔ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ وہ کیا نقطے ہیں۔ غزالہ کا بیان عدالت میں جج کے روبرو ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اس نے وہ ساری وجوہ کھول کر بیان کیے جن کے سبب وہ عاصم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کے علاوہ، ارے بھائی میں جانتا ہوں تم نے قانون پڑھ رکھا ہے، لیکن حالات ہماری توقع سے زیادہ پیچیدہ ہیں شاہ جہان۔ شیخ ایک خراٹ شخص ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ غزالہ کے ساتھ اس کی شادی صرف ایک ڈھونگ تھا۔ وہ در حقیقت تم کو نیچا دکھانا چاہتا تھا اور اپنے بھائی کے قتل کے بدلے تمہیں مسلسل اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک غزالہ بیوی نہیں صرف یرغمالی تھی۔ جس طرح یرغمالی کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے ہیں، شیخ نے بھی غزالہ کو قابو میں رکھنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے۔ اس نے کچھ کاغذوں پر غزالہ سے دستخط کرا رکھے ہیں۔ ممکن ہے کہ پہلے کاغذ سادہ ہوں، بعد میں ان پر من مرضی کی تحریریں لکھی گئی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک نیورو فزیشین کے لکھے ہوئے کچھ نسخہ جات اور ٹیسٹ وغیرہ بھی ہیں۔ ان چیزوں کے ذریعے عدالت میں یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ غزالہ کسی وقت ایک خاص قسم کی نفسیاتی کیفیت میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ یہ کیفیت اسپلٹ پرسنالٹی سے ملتی جلتی تھی۔ یہ کیفیت خاصی طویل ہوتی تھی اور اس حالت میں غزالہ کا قول و فعل اس کی منشا کے مطابق نہیں ہوتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد ساحی صاحب نے مجھے بتایا کہ نچلی عدالت میں فیصلہ ہمارے حق میں ہو بھی گیا تو بڑی عدالت میں فیصلے کو بدلنے کے لیے شیخ اور اس کے حواری ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے۔ پھر ساحی صاحب نے ایک فائل نکالی اور اس کی ورقردانی کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ کچھ اہم کاغذات کے فوٹو اسٹیٹ ہیں جو مسٹر جی کلارک نے نیو یارک سے مجھے بھیجے ہیں۔ ان کاغذات سے شیخ عاصم کے کاروباری اور مالی حالات پہ بڑی تفصیل سے روشنی پڑتی ہے۔ لو تم بھی دیکھو۔ میں نے سرسری انداز میں فائل دیکھی۔ اس میں شیخ کے اس کاروبار کا احوال تھا جو امارات کے علاوہ یورپ اور ایشیا کے مختلف ممالک میں پھیلا ہوا تھا، خاص طور سے انگلینڈ، فرانس، سری لنکا، جاپان اور پاکستان وغیرہ میں۔ اس کی شپنگ کمپنی کے بارے میں کچھ معلومات بھی فائل میں موجود تھیں۔ ان تازہ ترین معلومات کا جائزہ سرسری انداز میں لینے سے پتہ چل جاتا تھا کہ شیخ عاصم کی کاروباری حالت دگرگوں ہے اور اس کی دولت کا ٹائٹینک بڑی تیزی سے برفیلے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ دراصل شیخ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس میں مسٹر جی کلارک کی کاروباری ذہانت کا بہت عمل دخل تھا۔ مسٹر کلارک نے بڑی چابک دستی اور صفائی سے شیخ عاصم سے کاروباری مسابقت کی تھی اور ہر جگہ اسے پچھاڑ دیا تھا۔ اس کے مقابلے میں مہنگے داموں خام مال خریدا گیا تھا اور خام مال دینے والی پارٹیوں کو بے شمار ایڈوانس دیا گیا تھا۔ بنی ہوئی اشیاء شیخ عاصم کے مقابلے میں کم منافع پہ بیچی گئیں اور ہر جگہ شیخ عاصم کی مارکیٹ پہ قبضہ کیا گیا تھا۔ ایسی جگہیں جہاں مارکیٹ پر قبضہ کرنا ممکن نہیں تھا، عاصم اینڈ کمپنی کے خریداروں میں گروپنگ کر دی گئی تھی اور وہ ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ سری لنکا سے شیخ عاصم کی کمپنی بہت بڑی مقدار میں مرچ مسالہ خریدتی تھی۔ اس کمپنی کا دیوالیہ نکل گیا تھا اور وہ مالیاتی کیسوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ جہاز رانی میں بھی شیخ عاصم کی کمپنی کو مسٹر کلارک کے ایک عربی جہازراں دوست کی وجہ سے زبردست خسارے کا سامنا تھا۔ میں فائل کا سرسری جائزہ لے چکا تو ساحی صاحب نے کہا، شاہ جہان، مسٹر کلارک نے مجھے رائے دی کہ ہم عدالت سے باہر شیخ عاصم سے معاملہ طے کرنے کی کوشش کریں۔ شاید عام حالات میں شیخ اس قسم کی ڈیلنگ کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن اب اس کی مالی حالت نے اس کا دمخم ختم کر رکھا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اسے کوڑی کی ضرورت ہے۔ یہ بات عین ممکن ہے کہ اگر اسے پیشکش کی جائے تو وہ رقم کے عوض اپنے کیس واپس لینے پہ تیار ہو جائے۔ شیخ جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے وہاں 1 سال پہلے بھی 2-3 قتل خون بہا کی ادائیگی سے معاف ہوئے ہیں۔ شیخ کا تمہارے ساتھ سب سے بڑا تنازع اس کے بھائی کے قتل کا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ کے قبیلے کے لوگ شفتہ کے رشتے کے معاملے کو بھی اپنی بڑی توہین قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لاہور سے شیخ ایاز کی بارات واپس کر کے ان کی پیشانیوں پہ بدنامی کا بدنما داغ لگایا گیا ہے۔ تیسرا مسئلہ غزالہ کا ہے۔
مسٹر کلارک کا خیال ہے کہ یہ تینوں مسئلے شیخ عاصم سے ڈیلنگ کے ذریعے بآسانی طے ہو سکتے ہیں۔ جناب، مجھے مسٹر کلارک اور آپ کی دانائی پہ کوئی شبہ نہیں، لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے خیال میں قابل عمل نہیں ہے۔ اول تو میں اس طرح کی سودے بازی کے حق میں ہی نہیں ہوں، دوسرا ہم بالواسطہ عاصم اور اس کے قبیلے کی چیرہ دستیوں کو قبول کریں گے۔ اگر فرض محال مجھے کبھی کسی شخص سے کوئی ڈیلنگ کرنی بھی ہوگی تو میں ایسے شخص پہ کروں گا جس پر مجھے ذرہ بھر بھی اعتبار ہو۔ شیخ اور شنکر دنیا میں دو ایسے لوگ ہیں جن پر میں کسی حالت میں بھروسہ نہیں کر سکتا، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ صفدر نے کہا۔ مسٹر کلارک نے سلسلے میں وضاحت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے اگر یہ ڈیلنگ ہوتی ہے نا تو اس میں نہایت بارسوخ اور بااختیار افراد کی ضمانتیں شامل ہوں گی۔ شیخ اور اس کے ساتھیوں کو ہر طرح سے پابند کیا جائے گا۔ ساہی صاحب اور صفدر تادیر اس بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ ان دونوں کی رائے یہی تھی کہ پرامن طریقے سے اس معاملے کو حل کرنے کا یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ وہ دونوں مسلسل مجھے کول ڈاؤن کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ ہماری یہ گفتگو رات بھر جاری رہی۔ مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ حتمی نتیجہ کوئی بھی نہ نکلا۔ میں نے ساہی صاحب سے کہا کہ وہ مجھے سلسلے میں 1-2 روز سوچنے کا موقع دیں۔ غالباً ناشتے پر ہماری گفتگو جاری ہی رہتی کیونکہ ساہی صاحب نے ایک معروف قانون دان امتیاز پراچا کو بھی ناشتے پہ بلا لیا تھا، لیکن اچانک ساہی صاحب کو وائرلیس پر ایک ایسی اطلاع موصول ہوئی کہ پروگرام درہم برہم ہو گیا۔ اطلاع کافی سنسنی خیز تھی۔ ہارون پاشا عرف اشرف چیتا ایک لیڈی ڈاکٹر کو یرغمال بنا کر اسپتال سے فرار ہو گیا تھا۔